اللہ 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 وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اللہ کے خوبصورت پیارے پیارے نام ہیں، انہی ناموں کے ساتھ اللہ کو پکارو، چھوڑ دو ان لوگوں کو جو اللہ کے ناموں میں الحاد کرتے ہیں، ان قریب ان کو بدلہ دیا جائے گا جو کچھ وہ عمل کر رہے ہیں۔ پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ساری مخلوق میں جو مکلف ہیں انسان اور جن، ان کے بارے میں فیصلہ فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دل بھی دیا سوچنے کے لیے، اور آنکھیں بھی دیں عبرت حاصل کرنے کے لیے، کان بھی دیا غور سے سن کر غور کرنے کے لیے، نتیجہ نکالنے کے لیے، فکر کرنے کے لیے۔ اب ان میں سے جو اکثر ہیں وہ ان چیزوں سے کام نہیں لیتے، تو ان کی مثال جانوروں کی ہے، بلکہ ان سے بھی بدتر ہیں اور غفلت میں زندگی گزار رہے ہیں۔ اب اس کے بعد جو ایمان والے ہیں، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان ایمان والوں کو اپنی ذات کے ساتھ تعلق رکھنے کا ایک خوبصورت راستہ بتایا ہے جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ فرمایا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیارے نام ہیں، فَادْعُوهُ بِهَا، انہی کے ساتھ اللہ کو پکارو۔ تفصیل اس کی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ایک ذاتی نام ہے۔ ذاتی نام کہتے ہیں اس کو جو کسی کی ذات کو متعین کر دے۔ جیسے ہم کسی آدمی کا، کسی بچے کا نام رکھتے ہیں تو اس گھر میں، معاشرے میں جب بھی وہ لفظ بولا جائے تو متعین ذات اس کی مراد ہوتی ہے۔ عبداللہ کہا جائے تو ہمارے معاشرے میں جو عبداللہ نامی فرد، یہ لفظ جس کے ساتھ جوڑا ہے، جب یہ لفظ بولیں گے وہی ذہن میں آئے گا، یہ ہوتا ہے ذاتی نام۔ تو اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام وہ صرف لفظ اللہ ہے، باقی اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام بہت ہیں۔ ذاتی نام جس طرح اللہ تعالیٰ اپنی ذات میں لامحدود ہے، لامتناہی ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے جو نام وضع فرمایا وہ اتنے اپنے اندر صفات اور کمالات کے سمندر لیے ہوئے ہے کہ کوئی آدمی اس کا احاطہ نہیں کر سکتا۔ لفظ اللہ کے اندر جتنے اللہ تعالیٰ نے معرفت کے اور علوم کے سمندر بہا رکھے ہیں، اس کے علاوہ جتنے بھی نام ہیں احادیث میں وہ سارے کے سارے اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام ہیں۔ جس طرح اللہ تعالیٰ کے ذاتی نام پر ایمان رکھنا ضروری ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں پر بھی ایمان رکھنا ضروری ہے۔ ہم پڑھتے ہیں ایمان مفصل، ایمان مجمل۔ ایمان مفصل میں تفصیل سے اللہ تعالیٰ کی ذات، انبیاء علیہم السلام، تمام کتابیں، تمام رسول، تقدیر، قیامت، ان کا ہم تذکرہ کرتے ہیں کہ ہم ان پر ایمان رکھتے ہیں۔ اور جو ایمان مجمل ہے اس میں تمام احکام کا اجمالی تذکرہ آتا ہے، وہاں اللہ تعالیٰ کی صفات کا بھی اجمالی تذکرہ آتا ہے۔ آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ و صفاتہ، کہ ہم ایمان رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ پر اس کے ذاتی نام کے ساتھ بھی اور اس کے صفاتی نام کے ساتھ بھی۔
اب ان اللہ تعالیٰ کے ذاتی نام پر اور صفاتی نام پر ایمان رکھنا بھی ضروری ہے۔ ذاتی نام یہ ہے لفظ اللہ، اس کا معنی ہے کہ وہ ذات جو تمام صفات، کمال درجے کی تمام صفات کو جامع ہے اور ہر قسم کے نقص اور عیب سے پاک ذات ہے۔ اب اس میں تمام کمالات گویا کہ لفظ اللہ میں ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے جتنے صفاتی نام ہیں وہ سارے کے سارے لفظ اللہ میں موجود ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو ہم لفظ بولتے ہیں وہ سارے صفاتی ہیں۔ مثال کے طور پر اکثر زیادہ تو عربی لفظ ہیں، لفظ اللہ کے بعد رحمان ہے، رحیم ہے، اور سارے صفاتی نام۔ اور ایک لفظ بولتے ہیں خدا، یہ خدا بھی اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام نہیں ہے، یہ فارسی کا لفظ ہے۔ اس کا معنی ہے وہ ذات جو اپنے وجود میں خود ہو، یعنی اس کا وجود کسی اور نے نہیں بنایا، وہ اپنے وجود میں کسی کا محتاج نہیں ہے۔ اور لفظ اللہ کا معنی واجب الوجود، یعنی وہ ذات جس کے وجود میں ایسا دوام ہے، نہ اس کی ابتدا ہے نہ اس کی انتہا ہے، اور وہ ایسی ذات کہ جس نے دنیا کے اندر جتنے کمالات ہیں وہ سارے اس کی طرف سے ہیں، اور دنیا کے اندر جتنی کمیاں اور کوتاہیاں پائی جا رہی ہیں ان میں سے کسی کی نسبت اللہ کی ذات کی طرف نہیں ہے۔ اور یہ ایک ایسا معنی ہے جو تمام صفاتی ناموں کو جامع ہے۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے خود بھی لفظ اللہ کو پسند فرمایا ہے۔ قرآن مجید میں، حدیث میں جہاں بھی تذکرہ آتا ہے اللہ تعالیٰ کو پکارنے کا، وہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور خود اللہ تعالیٰ کی ذات نے لفظ اللہ سے پکارنے کا فرمایا، یا پھر لفظ رب سے، یا رحمان سے، رحیم سے، یعنی ایسے نام جیسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص مہربانی اور کرم کا معنی پایا جاتا ہے، ان ناموں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے پکارنے کا طریقہ بتایا ہے، تربیت دی ہے۔ فرمایا، ایک روایت میں ہے وَلِلَّهِ 99 اسما من احصاها دخل الجنہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ فرمایا اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں، جو آدمی ان کو محفوظ کر لے وہ جنت میں جائے گا۔ اب محفوظ کرنے کا صرف یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کا رٹا لگا کر زبان پر جاری کر دیں۔ علماء مفسرین نے لکھا ہے اس آیت کے تحت کہ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ ان کو زبان پر بھی رٹا لگا کر زبان سے بھی ادا کرے، اور ان میں سے ہر ایک کا معنی اس پر یقین اور اعتماد، اپنا ایمان اور یقین اس پر بنائے، تو یہ ہے احصاہا، صحیح طرح محفوظ کرنا۔ اس صورت میں ہے جب دماغ میں بھی محفوظ ہو اور دل میں بھی محفوظ ہو، اور اس کے معنی بھی محفوظ ہوں، اس پر عقیدہ اور نظریہ بھی محفوظ ہو، تو ایسی صورت میں کیونکہ ایسا آدمی جو اللہ تعالیٰ کی تمام صفات پر یقین رکھتا ہے، مثلا اللہ تعالیٰ رزاق ہے، اس بات پر اس کو یقین ہے، اعتماد ہے مضبوط، تو یہ آدمی صرف اللہ سے مانگے گا، اور اللہ تعالیٰ نے جو راستہ اس رزق کے حاصل کرنے کا بتایا صرف اسی پر چلے گا، کیونکہ اس کو یقین ہے کہ رزق اللہ نے دینا ہے۔ اسی طرح تمام صفات میں اس کا اعتماد یقین جب ہوگا تو اس کا ایمان کامل ہے، اور یہ دنیا سے رخصت ہوتے ہی سیدھا جنت میں جائے گا۔ اور دوسرا فرمایا آگے، وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِي، ان لوگوں کو چھوڑ دو جو اللہ تعالیٰ کے نام میں الحاد کرتے ہیں، ان کو ان کا بدلہ دیا جائے گا جو کچھ یہ عمل کر رہے ہیں۔ اب الحاد کی بہت ساری صورتیں ہیں، علم العقائد جس کو علم الکلام کہتے ہیں، انہوں نے ان کی کافی ساری صورتیں بتائی، انشاءاللہ کل کے درس میں عرض کریں گے۔ اس درس سے ہمیں جو سبق مل رہا ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے اللہ سے مانگنا ہے اللہ کے ناموں کے ساتھ۔ ایک روایت یاد آ گئی، اس میں ہے کہ جو آدمی اللہ تعالیٰ کے 3 نام 3 دفعہ لے، اللہ تعالیٰ اس کی دعا رد نہیں کرے گا، یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، ان 3 ناموں کو 3 مرتبہ پکارے، اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو رد نہیں کرے گا۔ اس طرح اور بھی روایات ہیں اللہ کے نام کے ساتھ مانگنے کی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے نام پر
یقین اور اعتماد نصیب فرمائے اور ہمارے دل اور دماغ میں ان کو ہر لمحہ محفوظ فرمائے۔ انشاءاللہ آیت کا ترجمہ کل کے درس کے بعد ہوگا۔ الحمدللہ۔